یہ جو مثال کے طور پہ قرآن کا ایک ناگزیر تقاضا ہے کہ اگر ہم اس کو اس جگہ پہ پوزیشن پہ فائز کریں گے تو اس کو قطعی دلالہ ہونا چاہیے، نہیں اس کے اندر وہ سارے امکانات موجود ہوں جو اپنی بات کو پوری وضاحت سے پہنچا سکیں۔ ہم اگر ایک اور زاویے سے اس کو دیکھیں کہ 1400 سال میں اس کتاب کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اذہان نے پڑھا، اپنے اپنے رجحانات کو بھی لے کر جا کے قرآن سے چیزیں لینے کی کوشش کی، تب بھی اس کتاب کے ذریعے جو اس کا بنیادی میسج تھا اس کو تبدیل کرنے میں کوئی کسی سطح پر کوئی منحرف گروہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ توحید قرآن میں ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا قرآن توحید کے خلاف بات کر رہا ہے۔ شرک کی ممانعت قرآن میں ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا قرآن شرک کی ترغیب دے رہا ہے۔ فواحش سے بچنا ہے، جو ساری شریعت کی محکمات اور چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید ام الکتاب کہتا ہے، یعنی اگر اس کتاب میں یہ طاقت قدرت نہ ہوتی تو پھر یہ بنیادی مقدمات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو تبدیلی یا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے وہ تو بہت ہی مخصوص علم کی اکیڈمک نوعیت کے اختلاف ہے، بنیادی میسج میں تو کوئی بڑے سے بڑا مکتب فکر اختلاف بھی نہیں پیدا کر سکتا۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمیں جو عملی احکام دیے گئے ہیں وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے ہیں، تو ہم ان عملی احکام میں بھی کوئی اختلاف لوگوں میں نہیں پاتے، وہ ایک سنت کے طور پر جاری ہیں۔ جی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تطہیر بدن کے بعض آداب ہیں اور بعض چیزیں لازم کی گئی ہیں کہ ہم مختلف موقعوں پر ان کو کس طریقے سے انجام دیں گے، ان کو آپ رسوم و آداب کہہ سکتے ہیں۔ وہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہیں بالکل متفق علیہ ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید جس بنیادی دینی دعوت کو بیان کرتا ہے، اس کائنات کا تنہا پروردگار اللہ پروردگار عالم ہے، ہمیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، وہاں ہمیں حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، اور اس حساب کتاب میں ہمیں کیا چیز پیش کرنی ہے؟ ہمیں عمل صالح پیش کرنا ہے۔ اسی کو سادہ لفظوں میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے علم و عمل کی پاکیزگی پیش کرنی ہے، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی پوری دعوت ہر موقع پر سامنے آ جاتی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی کسی پہلو سے بھی اس میں کوئی انحراف اگر پیدا کر رہا ہوگا تو وہ اس دائرے میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیزوں کی ترتیب میں، ان کو ایک نظام فکر بنانے میں، ان مقاصد کو متعین کرنے میں، مطالبات کو بیان کرنے میں ہوگا، جس کی غلطی بہت اطمینان کے ساتھ واضح کی جا سکتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی اس کی بنیادی دعوت کی اساسات، وہ سب کی سب بالکل متعین طریقے سے ہر شخص تک پہنچ گئی ہیں اور اتمام حجت کے درجے میں پہنچ گئی ہیں، ان میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔